اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سب بھائی اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اور بے پایہ نعمتیں اور رحمتیں وہ کتنی ہیں؟ اس میں اگر ہم غور کریں تو پرسکون ماحول، اچھی بیوی، اچھا شوہر، نیک اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، بڑا گھر، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں۔ آج میں بطور خاص جس بلیسنگ پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ بیٹے ہیں۔ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ بات کی تھی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آج میرے دل میں آئی کہ کیوں نہ بیٹوں کی بھی بات کی جائے کہ بیٹے بھی تو نعمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نعمت سے نوازا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی باقاعدہ بیٹوں کی پیدائش کے لیے۔ مثلا ایک نبی کی دعا میں ملتی ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ربی حب لی من الصالحین بھی ایک نبی کی دعا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیٹوں کی دعا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک و صالح بیٹے عطا کیے۔ اب یہ ہے کہ بیٹے مل جائیں تو بیٹیوں کے ساتھ رویہ تبدیل ہونا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہوتا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے گھرانوں کو دیکھا ہے، اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ کم پیار کیا جاتا ہے اور بیٹوں کے ساتھ زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، میرے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا مجھے اپنے بیٹوں سے پیار ہے، اس لیے کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہوتی ہیں، اور ناشکری ہے اگر اس نعمت کو اس طرح قبول نہ کیا جائے۔ بیٹے ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا ان کا رویہ بیٹیوں کی نسبت اور قسم کا ہوتا ہے، ری ایکشن اور ہوتا ہے، ان کا پیار اور محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ لیکن والدین کو بھی اپنے پیار کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ بیٹا آئے تو اس کا چاہے وہ بڑے کیوں نہ ہو، ماتھا چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹے کو محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نہ کہ ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہنا چاہیے۔ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ جو ہے نا مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے محبت کے ساتھ سارے معاملات کو چلانا چاہیے۔ اب بیٹے نعمت کس طرح سے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے بیٹوں کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دعا سکھائی ہے نا کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو اور میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو ٹھنڈک کیسے ملتی ہے؟ یعنی کہ بیٹے اگر ٹھیک ہوں، ان کا رویہ ٹھیک ہو، ان کا اخلاق ٹھیک ہو، ان کا کردار ٹھیک ہو، ان کی شخصیت پختہ ہو تو بیٹے نعمت ہیں، ورنہ تو یہی بیٹے زحمت بن جایا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ان کے سامنے پریشانی بھی ہوتی ہے، پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہی اولاد نیک اور صالح ہو اور ان کا کردار بہترین ہو، اور بہترین نوجوان جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح، اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ جو نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت اپنی احکامات کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اب اگر ایسا نوجوان کسی کا بیٹا ہو تو والدین کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈی رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اولاد نافرمان ہو اور ان کو طرح طرح سے تنگ کرتی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین کی زندگی پھر عجینن بن جاتی ہے۔ تو اس میں جو بحیثیت والد یا والدین ہماری ذمہ داری ہے نا وہ دوہری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو سمجھانے کی ایک ایج ہوتی ہے، ہر وقت ان کو سمجھاتے نہیں رہنا چاہیے، خاص طور پر بیٹوں کے معاملے میں۔ بیٹے اس بات پہ غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر بار ہی سمجھایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سمجھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ
والد اور والدہ دونوں اکٹھے ہی سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی رویہ مناسب نہیں ہے۔ اس رویے میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک کوئی بات کر رہا ہے تو دوسرا نہ بولے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو دوسرا اس کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ والد اگر سمجھا رہا ہو تو والدہ بیٹے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بیٹے کو شے ملتی ہے۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کی غلطی پر اس کو فوری ٹوکنا نہیں چاہیے، اور ایک طریقے سے سمجھانا چاہیے، بیٹھ کر پیار سے، محبت کے ساتھ اور اچھے انداز میں بات کرنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے نا درست رویہ اپنا لیں اور مار پیٹ شروع کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اچھے کاموں پر اس کو داد بھی دینی چاہیے، یعنی کہ اگر وہ گھر کے کام کرتا ہے اور آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کو بالکل داد بھی دینی چاہیے، یہ بھی آپ کی محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے ایک کام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں وہ اچھا نہ ہو، لیکن دوسرے اس کا اخلاق بہت اچھا ہو، اخلاق کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہو، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو پیار کرنے میں بچوں کے ساتھ ہم کنجوسی برتتے ہیں اس معاملے میں کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کے ساتھ پیار نہیں بنتا۔ دیکھیں، پیار تو بچوں کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، بچے پیار کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ والسلام۔